اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ذیقعد کا مہینہ ہے اور بہت جلد ذی الحج کا مہینہ چڑھنے والا ہے، اور لوگ حج کے سفر کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ کچھ دوست اور ساتھی جا چکے ہیں، کچھ جانے والے ہیں، اور زور و شور سے حج کی تیاریاں اور حج انشاءاللہ بہت جلد آنے والا ہے، آپ کو پرفارم کرنا ہے۔ آج ہم گفتگو حج پر کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پیش نظر اس کی اہمیت ہونی چاہیے کہ یہ عبادت کس اہمیت کی حامل ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت ہمیں کیسے سمجھائی ہے۔ آپ کا فرمان مبارک ہے کہ جس کو حیثیت ہو، صاحب استطاعت ہو، اور اس گھر کے حج کو نہ آئے، وہ یہودی مرے یا نصرانی ہمیں کیا۔ آپ اندازہ لگائیں، صاحب حیثیت ہو کے جو حج نہ کرے، اللہ کے حبیب نے اسے امت سے ہی آؤٹ کر دیا۔ جب وہ امت سے ہی آؤٹ ہو گیا تو شفاعت رسول سے بھی محروم ٹھہرا۔ اس لیے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے، اور استطاعت میں دو چیزیں آتی ہیں کہ آپ کی صحت اس قابل ہو کہ اس سفر کو آپ اختیار کر سکیں، آپ کے گھریلو حالات اس قابل ہوں کہ آپ گھر چھوڑ کے جا سکیں، اتنے پیسے یا سکے آپ کے پاس موجود ہوں کہ آپ یہ کم سے کم 40 یوم جو ہیں یہ وہاں آنے جانے میں اور عبادات میں صرف کر سکیں۔ تو اس سے زیادہ اہمیت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا بتا سکتے ہیں حج کی، کہ جو استطاعت ہونے کے باوجود حج کو نہ جائے تو اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں وہ یہودی مرے یا نصرانی ہمیں کیا، ہمیں اس سے تعلق ہی نہیں ہے۔ سرکار اس سے تعلق ہی قطع کر رہے ہیں، اور جس سے میرے آقا تعلق قطع کر لیں اس کے پاس کیا بچتا ہے، کیا بچے گا اس کے پاس۔ اس لیے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز آپ فرما رہے ہیں کہ جس نے ان 5 یوم میں، حج کے 5 یوم میں فحشی اور بے حیائی کا کام نہ کیا اور ارکان حج کو پورا کر لیا، تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ایک دن کا پیدا شدہ بچہ، اتنا معصوم کہ اللہ اس کے تمام گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، چاہے اس کی عمر اس وقت 70 سال ہے یا 80 سال ہے۔ اگر اس نے 70 سال بھی کوتاہیاں اور غلطیاں کی ہیں اور 5 دن وہ عبادت کر لی ہے اور پراپرلی اس کو پرفارم کیا ہے، بے حیائی اور فحاشی کے کاموں میں وہاں حصہ نہیں لیا، تو وہ ایسے ہو جائے گا یہ حج پرفارم کرنے کے بعد جیسے نوزائیدہ بچہ۔ کتنی بڑی نوید ہے زندگی میں، کیا اس سے بڑی نوید انسان کو مل سکتی ہے کہ حج کرنے کے بعد تمام گناہوں کو اللہ دھو ڈالتا ہے۔ میرا خیال ہے کسی ایک انسان کے لیے جو صاحب ایمان ہے اور جس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے اللہ کو جواب دہی کرنی ہے اور روز قیامت اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، اس کو اس سے بڑی خوشخبری اس زندگی میں کیا اور دوسری مل سکتی ہے کہ اس کی معصومیت پر گواہی دے رہے ہیں خاتم النبیین مخبر صادق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دونوں اتنی بڑی خبریں ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی مقابل اور بات نہیں ہو سکتی۔ تیسری امپورٹنٹ بات، بہت امپورٹنٹ، پروردگار عالم ابراہیم خلیل اللہ سے فرماتے ہیں کہ ابراہیم میرا گھر تعمیر کرو اور لوگوں کو اس کے حج کی دعوت دو۔ لوگ دبلے پتلے اونٹوں پر، اونٹنیوں پر، جانوروں پر دور دراز سے آئیں گے۔ تو میزبان کون ہوا؟ حج کی دعوت کس نے دی؟ اللہ نے، ایک برگزیدہ پیغمبر کے ذریعے۔ آخری دن تک، قیامت کے قریب تک بھی، جب تک حج جاری رہے گا، جو بھی حاجی جائے گا وہ اللہ کا مہمان ہوگا۔ تو وہ شخص کتنا معزز ہو جاتا ہے
اللہ جس کا میزبان ہے، اور اللہ دعوت دے کے بلا رہا ہے، آپ اپنی مرضی سے نہیں جا رہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں جا رہے، دعوت وہاں سے آئی ہے۔ تو جو دعوت دے کے بلا رہا ہے وہ آپ کے اعمال کو کس انداز میں کیسے کیسے قبول فرمائے گا، کیسے کرم کر دے گا، کیسی رحمت کر دے گا، کیسی برکتیں آپ پہ نازل کرے گا، کیسے انعامات سے آپ کو نواز دے گا۔ تو آپ مہمان ہیں اللہ کے اکارڈنگ ٹو قرآن۔ قرآن کے مطابق آپ اللہ کے مہمان ہیں، وہاں کسی کے مہمان نہیں ہیں۔ تو جیسے ہی بندہ حج کا ارادہ کرتا ہے نا، اللہ کی میزبانی شروع ہو جاتی ہے، وہ قابل احترام ہو جاتا ہے، وہ معزز ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو اللہ کا مہمان ہے بھائی، اس کو تو اللہ نے بلا لیا ہے، اس کی میزبانی کا شرف تو اللہ خود اٹھا رہا ہے۔ تو 1 منٹ کے 1000ویں حصے میں انسان جیسے حج کا ارادہ کرتا ہے، عام بندہ نہیں رہتا، اللہ کا مہمان ہو جاتا ہے، معزز ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی پرفارمنس ہے، کبھی اس کو سوچے آدمی، ہمارے اور نہ کرنے پر امت سے اخراج کی بات بھی فرما رہے ہیں، اور میزبان اللہ خود ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو میرے گھر کی دعوت دو۔ تو اس لیے اس کو اتنی ہی امپارٹنس دینی ہے جتنا کہ یہ عبادت امپارٹنٹ ہے، اور جس کا اظہار اللہ اور اس کے رسول کی گفتگو سے ہو رہا ہے۔ کبھی بھی اب جیسے کہتے ہیں نا، جب کوئی حج کر کے آئے تو اسے جلدی جلدی مل لو، جلدی جلدی اس سے مصافحہ کر لو، جلدی جلدی اس کو ماتھے پہ بوسہ دے لو، اس کو گلے سے لگا لو، وہ نور اور برکتیں لے کے جتنی جلدی مل لو گے تم بھی کچھ سمیٹ لو گے۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈوائز ہوتی تھی۔ مجھے تو جب پتہ لگتا ہے کوئی حاجی ہے تو میں امیڈیٹلی کوشش کرتا ہوں اس کو ملنے کی، کہ جب سرکار نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ یہ نور لے کے آیا ہے، یہ برکتیں لے کے آیا ہے، یہ رحمتیں لے کے آیا ہے، یہ انعام لے کے آیا ہے، تو تمہیں بھی تو کچھ مل جائے گا، اس کے گلے ہی لگ جاؤ، جو وہ تحفے لایا اس میں سے کوئی 2 کھجوریں ہی کھا لو۔ تو کتنی امپورٹنٹ یہ عبادت ہے۔ تو جب تک ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا، اس کو ہم اس طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتے۔ ہم نے اس کو ایک رواج بنا لیا ہے، ریچول بنا لیا ہے۔ اتنی بڑی عبادت کو رواج نہیں ہو سکتا، اس کے اندر حکمتیں ہوں گی، دانائی ہوگی، تعلق باللہ ہوگا، کوئی خاص اخلاص ہوگا، خاص قوت پنا ہوگی۔ ہمیں اس پر بات کرنی ہے۔ 2009 میں حج پہ گیا تو یہاں لاہور میں ساتھیوں نے بہت بڑی ایک ملاقات کا لمبی کرتے 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 کو 350-400 لوگ اکٹھے ہو گئے، کھانا شانا ہوا۔ مجھے کہنے لگے کہ آپ کس لیے حج پہ جا رہے ہیں، خاص آپ کے ذہن میں کیا بات ہے؟ میں نے کہا ایک تو یہی بات ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے کہ کیسے کیسے انعامات ہیں، کیسی قبولیت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیسی وعید ہے نہ کرنے پہ۔ میں نے کہا ایک اضافی بات اور بھی ہے، میں بینک میں ملازم رہا ہوں، جرم کا رہنے والا ہوں، رشتہ داریاں ہیں، دوستی ہے، تعلق ہے، لوگوں کے ساتھ مرنا جینا ہے۔ تو میں دیہاتوں میں گیا، شہروں میں گیا، محلوں میں گیا، جن جن لوگوں کے ساتھ میں نے نوکری کی، جن کے ساتھ میں نے سفر کیا، جن کے محلے میں میں رہا، جو میرے بچپن کے کلاس فیلو، میں نے جتنے لوگ حیات تھے ان سب سے معافی مانگی جا کر۔ مبادا میری زبان یا ہاتھ سے کسی کو دکھ پہنچا ہو تو میں ان سے معافی لوں۔ میں نے کہا میرا حج تو یہ ہے کہ مخلوق سے معافی اکٹھی کر کے خالق کو پیش کرنی ہے کہ اب تو بھی معاف کر دے، لینی معافی ہے اس سے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پاکیزہ ہوں، مجھ سے گناہ سردرد نہیں ہوتے، مجھ سے غلطیاں اور کوتاہیاں سردرد نہیں ہوتی، میری نیت میں کھوٹ نہیں آ جاتا۔ سارا کچھ سب کے لیے ممکن ہے اور روٹین میں چل رہا ہے۔ تو معافی لینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہاں مخلوق سے معافی لیں اور پھر
جو معاف کرے گا اسے معافی مل جائے گی۔ تو میرا ایک مقصد معافی بھی تھا کہ میں اللہ کی مخلوق سے معافی مانگی ہے، سب سے گزارشیں کی ہیں، اب یہ اکٹھی کر کے اللہ کے حضور کر دوں تاکہ میرا مالک بھی مجھے معاف کر دے۔ تو جو بھی حج کو جائے کم از کم اپنی سلیٹ کو کلین کر لے، دھو ڈالے قدورتیں، بغض، غصہ، جھگڑے، کسی نے فائدہ پہنچایا، کسی نے نقصان پہنچایا، واش کر کے جائے، دھو ڈالے، پاکیزہ نفس ہو کے جائے، تاکہ اللہ کا نور اس کے سینے میں اللہ بھر دے۔